حي على الفلاح. تو آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی دلچسپ سورہ المدثر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی شروعات ہی ایک ایسے حکم سے ہوتی ہے جو ایمان، تکبر اور ہماری ذمہ داریوں پر گہری روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں اس کے اندر چھپے معنی کو۔ اور سورہ شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ سوچنے کی بات ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑی ایک وزنی ذمہ داری کا آغاز ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ چادر اوڑھنے والے ہیں کون، اور اس حکم کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے ان شروعاتی آیات میں اس پیغام کی گہرائی اور اس ہستی کی حالت کو سمجھتے ہیں جنہیں یہ پیغام ملا۔ المدثر، اس کا لفظی مطلب ہے چادر میں لپٹا ہوا، لیکن جیسا کہ مفسرین بتاتے ہیں یہ صرف ایک جسمانی حالت نہیں تھی، بلکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذہنی کیفیت کو دکھاتا ہے جب ان پر پہلی وحی آئی، اور اس تجربے کے بوجھ سے، اس کی ہیبت سے وہ فکر مند تھے۔ اور پھر حکم آتا ہے، اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ قرآن میں اس کے لیے قولاً ثقیلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک بھاری کلام۔ ذرا سوچیں کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی تھی، لوگوں کو کھلے عام توحید کی طرف بلانا اور انہیں ان کے اعمال کے انجام سے آگاہ کرنا۔ اچھا، تو اس عظیم مشن کی بنیاد کیا رکھی گئی؟ وہ کیا اہم ہدایات تھیں جو اس پیغام کا مرکز تھیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس مشن کے آپ کہہ سکتے ہیں 4 ستون تھے بالکل بنیادی۔ پہلا، صرف اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ دوسرا، اپنے دل کو، اپنے باطن کے لباس کو پاک صاف رکھو۔ تیسرا، شرک کی ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہو۔ اور چوتھا، اپنے رب کی راہ میں ثابت قدم رہو۔ اور یہ ہدایات، یہ اس پیغام کی ایسی بنیاد تھیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف خالص توحید، صرف روحانی پاکیزگی، شرک کی اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر سچائی کے سامنے مخالفت بھی کھڑی ہوتی ہے، اور یہ سورہ ہمیں ایک ایسے ہی متکبر شخص کی تصویر دکھاتی ہے جو اس پیغام کو جھٹلا رہا تھا۔ یہاں سے قرآن کا لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک سیدھی وارننگ ہے جو تکبر میں آ کر اس پیغام کو رد کرتے ہیں۔ لفظیں، مجھے اس شخص کے ساتھ چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، ان الفاظ میں ایک آنے والے انجام کی طرف صاف اشارہ ہے۔ تو اس شخص کے تکبر کی وجہ کیا تھی؟ تفسیر بتاتی ہے کہ اس کی دنیاوی کامیابیاں، اس کو بے حساب دولت ملی تھی، اس کے پاس بیٹے تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے، اور سوسائٹی میں اس کا ایک بہت اونچا مقام تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان نعمتوں نے اسے شکر گزار نہیں بنایا، بلکہ اور بھی زیادہ گھمنڈی کر دیا۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس شخص نے کیا نتیجہ نکالا؟ بالکل تکبر کے ساتھ اس نے فیصلہ سنا دیا، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ یہ اس کے گہرے شک اور اس کے گھمنڈ کی علامت تھی، وہی چیز جو اسے سچائی دیکھنے سے روک رہی تھی۔ تو ہر عمل کا ایک نتیجہ تو ہوتا ہی ہے نا؟ اب سورہ ہمیں اس سخت دن کی طرف لے جاتی ہے، وہ دن جب ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ حساب کا دن، سورہ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ ایک بہت سخت دن ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ صاف صاف بتا دیا گیا ہے یہ دن آسان نہیں ہونے والا۔ تو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ایک خاص سزا کا ذکر ہے، سقر یعنی جہنم۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو نہ رحم کرے گی نہ کسی کو چھوڑے گی، ایک ایسی آگ جو انسان کی کھال کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ اور پھر ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ تفصیل آتی ہے۔ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہے۔ تو اس نمبر کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین کے مطابق یہ ایمان کی ایک آزمائش ہے۔ کافر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں یا اہل کتاب، ان کے لیے یہ ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس پوری سورہ کا آخری پیغام کیا ہے اور یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر میں یہ پوری سورہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر۔
اس کا مقصد کسی پر زبردستی کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ صرف خبردار کرنا ہے تاکہ حساب کے دن کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی۔ اور جو لوگ اس پیغام سے بھاگتے ہیں، سورہ ان کی حالت کو ایک زبردست مثال سے سمجھاتی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹکے ہوئے گدھے شیر سے جان بچا کر بھاگ رہے ہوں۔ یہ ایک عجیب، غیر منطقی خوف اور حقیقت سے فرار کی بہترین تصویر کشی ہے۔ اس پوری سورہ کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے انفرادی ذمہ داری، یعنی ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ آخر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدہ، نہ تکبر، صرف اور صرف انسان کے اعمال ہی اس کے انجام کا فیصلہ کریں گے۔ تو آخر میں یہ سورہ ہمیں ایک دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک راستہ ہے سچائی کو قبول کرنے کا، آگے بڑھنے کا، اور دوسرا ہے اسے نظر انداز کر کے اس سے منہ موڑنے کا۔ سوال یہ ہے کہ کون سا راستہ چنا جاتا ہے اور وہ راستہ کہاں لے کر جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔